السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک فیصلہ، ایک سوچ، ایک وعدہ کیسے پوری قوم کی تقدیر کو بدل دیتا ہے؟ آج ہم جس کہانی پر بات کرنے والے ہیں وہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک زخم ہے جو سال ہر سال بیت جانے کے بعد بھی آج بھی فلسطین کے سینے میں زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے گھر چھین جانے کی اور ایک ایسے دھوکے کی جس کو دنیا نے آج تک وعدہ کہہ کر پیش کیا۔ سوال سیدھا ہے کہ 1948 سے پہلے یہودیوں کی اصل حقیقت کیا تھی؟ آخرکار اسرائیل کا وجود کیسے ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال، فلسطینی عوام اور اہل اسلام کے نزدیک یہ پورا سلسلہ آج بھی ایک کھلی ہوئی سازش کیوں مانا جاتا ہے؟ تو آئیے وقت کے پردے ہٹا کر اس سچی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ 19ویں سینچری کے آخر میں فلسطین اوٹومن سلطنت کا حصہ تھا۔ یہاں عرب، مسلم، کرسچن اور ایک چھوٹی یہودی کمیونٹی ساتھ رہتی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی، لیکن یورپ میں ایک خاموش تحریک شروع ہوئی جسے زائونزم کہا جاتا ہے۔ اب یہ زائونزم کیا ہے؟ چلیے اسے سمجھتے ہیں کہ اصل میں زائونزم ہے کیا۔ 19ویں صدی کی شروعاتی سالوں میں یورپ کے ایک شہر وینا میں ایک شخص رہتا تھا، تھیوڈور ہرزل۔ نام تو سنا ہوگا لیکن اصل حقیقت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ہرزل ایک ایجوکیٹڈ، ڈسپلن اور ایک سیکولر آدمی تھا۔ ریلیجن میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے لوگوں کی سرکشا اور اپنے لوگوں کی عزت کافی میٹر کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہودیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن عام تھی، لیکن ہرزل کا زخم تب گہرا ہوا جب 1894 میں ایک واقعہ پیش آیا، ڈریفس افیئر۔ الفریڈ ڈریفس ایک فرینچ آرمی کا جوئش آفیسر تھا، آنیسٹ، ایجوکیٹڈ اور ڈسپلنڈ۔ 1894 کو فرینچ آرمی کو شک ہوا کہ جرمنی کو سیکرٹ ملٹری ڈاکیومنٹس لیک ہو رہے ہیں۔ آرمی کو ایک انونیمس لیٹر ملا جس میں آرمی سیکرٹس لکھے تھے۔ آرمی نے بنا اسٹرانگ پروف کے کہہ دیا کہ یہ کام الفریڈ ڈریفس نے کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ یہودی تھا۔ ہینڈ رائٹنگ مینیپولیٹ کیا گیا، فیک ڈاکیومنٹس کورٹ کو سیکریٹلی دکھائے گئے۔ الفریڈ ڈریفس کو پوری طرح سے اپنا ڈیفینس بھی نہیں دیا گیا اور کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ الفریڈ ڈریفس غدار ہے۔ 1895 میں پیرس کے بیچ اس کے پیجز اتار دیے گئے، تلوار توڑ دی گئی اور لوگ چیخ رہے تھے ڈیتھ ٹو دی جیو، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور اس کے بعد اس کو ڈیولز آئلینڈ بھیج دیا گیا، جہاں پر صرف اور صرف جنگل، بیماریاں، تاریکی اور 5 سال کی قید تھی۔ اس 5 سال کی قید کے عرصے میں وہ کہتا رہا کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کوئی غداری نہیں کی ہے، لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی۔ 1896 میں میجر جارج پیکارٹ نے ایک انویسٹیگیشن کی جس میں پتہ لگایا کہ اصل غدار میجر فرڈینانڈ ایسٹر ہیسی تھا، لیکن آرمی نے سچ چھپا لیا، اس لیے کہ سچ مان لینے میں آرمی کی عزت مٹی میں مل جا رہی۔ پیکارٹ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ 1898 میں فیمس رائٹر ایمیل زولا نے ایک دھماکےدار آرٹیکل لکھا نیوز پیپر میں۔ اس آرٹیکل میں آرمی کے جھوٹ ایکسپوز کیے، ججز اور جنرلز پر سیدھا الزام لگایا گیا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا دھیان اس ظلم پر گیا۔ 12 سال کے بعد کیس دوبارہ کھلا۔ سپریم کورٹ نے اوپنلی اور کلیئرلی کہا کہ الفریڈ ڈریفس بالکل بے گناہ ہے۔ اس کو آرمی میں واپس جوائن کیا گیا، میڈل آف آنر دیا گیا۔ ڈریفس کے اس واقعہ کی وجہ سے یورپ میں ہیومن رائٹس موومنٹ اسٹرانگ ہوا اور یہودیوں کے خلاف ظلم دنیا کے سامنے آیا۔ اور ہرزل نے کہا کہ یہودیوں کا صرف ایک حال ہے، یہودیوں کا اپنا ایک ملک، اور اسی سوچ نے بعد میں جا کر اسرائیل کے کانسیپٹ کو جنم دیا۔ ہرزل نے اسرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، میڈیا میں لکھا اور سمجھ گیا کہ ہم یورپ میں کتنا بھی ماڈرن بن جائے لیکن اینٹی سیمیٹزم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد تھیوڈور ہرزل کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر ہمارا اپنا ایک خود کا ملک ہوتا، اپنی سرکار ہوتی، اپنا خود کا جھنڈا ہوتا، تو کوئی ہمیں اس طرح کے دھکے نہیں دے سکتا۔ 1897 میں
हर्जल ने स्विट्जरलैंड के बाज़ेल में एक फर्स्ट ज़ायनिस्ट कांग्रेस बुलाया। दूसरे मुल्कों से हज़ारों यहूदी वहाँ पर आए और मकसद क्लियर था। हर्जल ने वहाँ पर एक ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसका मकसद क्लियर था कि फ़लस्तीन में यहूदी होमलैंड बनाना। लेकिन यहूदी होमलैंड के लिए फ़लस्तीन ही को क्यों चूज़ किया गया? शुरुआत में बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस हुए, अर्जेंटीना, युगांडा और फ़लस्तीन। लेकिन फ़लस्तीन को इसलिए चूज़ किया गया कि फ़लस्तीन जूइश रिलीजियस हिस्ट्री से लिंक्ड था, ज़ायन और जेरूसलम का सिंबल था, और उस वक्त वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। लेकिन पॉलिटिक्स आसान नहीं थी। ब्रिटिश ने जब जूइश सेटलमेंट का युगांडा में आइडिया दिया तो हर्जल ने इसको एक इमरजेंसी ऑप्शन के तौर पर कंसाइडर किया। लेकिन ज़ायनिस्ट मूवमेंट का एक ग्रुप एग्री नहीं हुआ और हर्जल का भी असली सपना तो फ़लस्तीन ही था, इसलिए कि वो उनके लिए प्रोमिस्ड लैंड थी। सोचो कि फ़लस्तीन एक वक्त जहाँ पर अरब किसान जैतून के दरख्त के नीचे चाय पिया करती थी, मसाजिद के मीनार से आज़ान की आवाज़ें गूंजती थी और लोग पुरसुकून अंदाज में वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन यूरोप के शहरों में एक खामोश तूफान उठ रहा था। यूरोप में यहूदियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन आम था। रशिया में पोग्राम के मास किलिंग हो रहा था। फ्रांस में अल्फ्रेड ड्रेफस के वाक़या ने एंटीसेमिटिज्म को बिल्कुल बेनकाब कर दिया था। इसी बेचैनी के दरमियान 1880s में पहली आलिया इमिग्रेशन हुई। आलिया कहते हैं कि वापसी को, रिटर्न टू द लैंड, यहूदियों का अपने माने हुए प्रोमिस लैंड की तरफ वापस लौटना। 1882 से लेकर 1903 के दरमियान पहली आलिया इमिग्रेशन हुई। ये सबसे पहला इमिग्रेशन वेव था कि जिसमें ईस्टर्न यूरोप से और रशिया से आने वाले गरीब यहूदी फार्मर्स आए और उन्होंने लैंड परचेज करना शुरू किया। अक्सर यूरोपियन फंड के ज़रिए वो लैंड परचेज करते थे और उन्होंने अपने एग्रीकल्चरल सेटल्समेंट बनाए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो ज़मीन जो पहले से अरब किसानों की थी, जब वो बेची गई तो वो खुद बेघर हो गए। 1904 से 1914 के दरमियान दूसरी आलिया इमिग्रेशन हुई। ये इमिग्रेशन का दूसरा वेव था कि जिसमें अक्सर एजुकेटेड यहूदी जो है फ़लस्तीन में आए। फ़लस्तीन में आकर उन्होंने नए नए स्कूल्स बनवाए और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को तैयार करवाया। अब यहाँ पर अरब मुसलमानों में घबराहट बढ़ गई। उनको पता चल गया कि कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सेटलमेंट है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आया। ब्रिटिश ने ओपनली और क्लियरली कहा कि हम फ़लस्तीन में जूइश नेशनल होम को बनाने को सपोर्ट करते हैं। इमिग्रेशन और तेज़ बढ़ गई। यहूदियों ने प्रेशर डाला ब्रिटिश पर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन को अलाउ करें। 1930s में जब हिटलर की पॉलिसीज़ ने यूरोप में यहूदियों को अनसेफ बनाया तो फ़लस्तीन उनका मेजर डेस्टिनेशन बन गया। 1933 में हिटलर की नाज़ी पार्टी जर्मनी में पावर में आ गई। हिटलर का फेथ था कि यहूदी इंफीरियर रेस है और सोसाइटी से उनको ख़त्म कर देना चाहिए। 1933 से 1939 के दरमियान डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए गए, जिसे न्यूरेमबर्ग लॉज 1935। इस लॉ के तहत यहूदी दुकानें लूट ली गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी प्रॉपर्टी और उनके सिविल राइट्स छीन लिए गए। 1938 में क्रिस्टलनास्ट हुई, जिसमें एक रात में हज़ारों यहूदी इबादत गाहें तोड़ दी गई, दुकानें लूट ली गई और हज़ारों यहूदियों को अरेस्ट कर लिया गया। 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, जहां पर बहुत सी जूइश पॉपुलेशन रहती थी। हिटलर की नाज़ी पार्टी ने गेटोस बनाए, जहां पर यहूदियों को एक जगह पर बंद कर दिया जाता था। 1941 में फाइनल सॉल्यूशन का प्लान बना, यानी सिस्टेमेटिक तरीके से तमाम यहूदियों का कत्ल। मिलियंस ज्यूज़ को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता और उन्हें गैस चैम्बर के जरिए मार दिया जाता था। 1941 से 1945 के दरमियान 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। साथ ही साथ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, डिसेबल्ड लोग और लाखों रोमानी भी मर गए। 1945 में अलाइड फोर्सेस ने कैंप को आज़ाद करवाया
اور ہولوکاسٹ نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ انٹرنیشنل سمپتھی زائنسٹ موومنٹ کے لیے بڑھ گئی اور یہی بعد میں جا کر اسرائیل کے کریشن میں ہیلپ۔ 14 فروری 1947 کو برٹین نے کلیئرلی کہا کہ وہ پیلسٹائن کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کو ریفر کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے UN اسپیشل کمیٹی آن پیلسٹائن بلائی، جس میں 11 نیوٹرل ملکوں کے ریپریزنٹیٹیو جیسے کہ کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا وغیرہ، اور زائنسٹ موومنٹ کے لیڈرشپ جس میں ڈیوڈ بین گورین اور جیم ویزمین جیسے لیڈر شامل تھے۔ انہوں نے کمیٹی کے سامنے اپنا کیس رکھا، ہولوکاسٹ کے نمبر، ریفیوجی کیمپ کی تصویریں اور بالفور ڈکلیریشن کا ریفرنس دیا، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہمارا ایک ہی حال ہے، صرف ایک حال ہے، یہ پیلسٹائن میں دی جوئش اسٹیٹ۔ عرب ہائر کمیٹی نے بھی اپنا کیس رکھا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی زمین ہمیشہ سے عرب مسلم اور کرسچن کی زمین رہی ہے۔ یہودیوں کا امیگریشن ہماری مرضی کے بغیر اور ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ سراسر غلط اور ظلم ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹیشن کو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ 29 نومبر 1947 کو UN جنرل اسمبلی ریزولوشن 181 پاس ہوئی، جس میں یہ پلان کیا کہ فلسطین کو 2 اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اور فلسطین کو 2 اسٹیٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ایک حصہ یہودیوں کے لیے اور ایک حصہ فلسطین کے لیے۔ اس پہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ فلسطین کی زمین جو مسلمان ہی کی تھی، ان میں 45% حصہ زمین کا مسلمانوں کو دیا گیا اور 55% زمین کا حصہ یہودیوں کو دیا گیا۔ یہ بھی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد 33 کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، لائک USA، USSR، آسٹریلیا، کینیڈا وغیرہ۔ ان کنٹریز نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ 13 کنٹریز نے اس کو ریجیکٹ کیا، جیسے کہ عرب ممالک، پاکستان، افغانستان، انڈیا وغیرہ، انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ 10 کنٹریز نے ایبسٹین کیا۔ یہودی لیڈرشپ نے اسے فوراً قبول کر لیا، اور اسی کے بعد 1948 کو عرب اسرائیل وار شروع ہوئی۔ 14 میں 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ عرب ممالک میں طوفان اٹھا۔ عرب ممالک نے جنگ شروع کی اسرائیل کے ساتھ، لیکن اسرائیل نے وقت دیکھتے ہوئے اپنی زمین اور بڑھائی، اور 60 لاکھ فلسطینی اپنے ہی گھر سے بے گھر کر دیے گئے۔ یہودیوں نے کئی جگہ قتل عام بھی کیا، جیسے ڈیر یاسین نامی جگہ پر یہودیوں نے قتل عام کیا مسلمانوں کا، جس میں 150 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، جس میں بچے اور عورتیں سبھی شامل تھے۔ 1948 صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک زخم تھا جو آج بھی ہر فلسطینی اور ہر مسلمان کے سینے میں زندہ ہے، اور تب تک زندہ رہے گا جب تک کہ اسرائیل کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ وہ فلسطین جو ایک وقت میں الگ الگ قوموں کے لیے گہوارہ ہوا کرتا تھا، وہی فلسطینی اور وہی فلسطین میں فلسطینی اپنے ہی گھر سے بے گھر کر دیے گئے۔ یہ کہانی صرف زمین کی نہیں بلکہ یہ کہانی ہے عزت کی، وجود کی۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے، کیا یہ دھوکہ صرف ایک قوم کے ساتھ کیا گیا، یا پوری انسانیت کے ساتھ، یا پھر اسلام کے ساتھ؟ فلسطین کا درد آج بھی زندہ ہے اور تب تک زندہ رہے گا جب تک کہ اسرائیل کا خاتمہ نہ ہو جائے۔